وعلیکم کیسے السلام. بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. کیسے حسن صاحب؟ ٹھیک ہے، صحت ٹھیک ہے اللہ آپ کی؟ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. اللہ کچھ جزائے خیر ہے. حکم کریں. 7-8 ہفتوں سے انتظار کر رہے، ابھی اس ہفتے نمبر آیا. میں بہت معذرت کے ساتھ معذرت کوئی کرتا بات نہیں بھائی، ہوں. آپ کو انتظار کریں. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس بار موقع دیا بات کرنے کا. اب عرض یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ انتظار کرتے ہیں ان کی باری نہیں آتی. ہر پروگرام کے آخر میں کالر کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہر پروگرام کے آخر میں، مثلا آج کے پروگرام یا اگلے ہفتے کے پروگرام جی. کے آخر میں اگر شروع میں اگر باری نہ ملے تو آخر میں اگر بیٹھے رہیں تو باری آ جاتی ہے آپ لوگوں کی. جی سر بولیں. کوئی بات. ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں نا، وہ عقیدہ امامت ائمہ اثنی عشرہ پر. تو جی سر. انشاءاللہ جی. تو آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ. مختصر سا مجمل سا انداز میں اپنا دعویٰ بیان کر کے ان پہ اپنے استدلالات وغیرہ بیان کرے تاکہ آپ سے استفادہ کر سکیں. بسم اللہ کرے اب جی. میں کیا بسم اللہ کروں؟ وہ آپ کا کوئی ادعا ہے تو میرا عقیدہ تو سب کو معلوم ہے. آپ کا دعویٰ ہے نا، آپ مدعی ہے، آپ امامت ائمہ اثنی عشرہ پر، یعنی آپ لوگ معصوم مانتے ہیں، منصوص من اللہ مانتے ہیں، واجب الطاعہ مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ. جو آپ کا دعویٰ ہے مجمل دعویٰ پیش کر کے اور اس پہ اپنے تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے، جو آپ لوگوں کا جو عقیدہ ہے کہ دنیا سے وہ گئے ہیں، انہوں نے کسی کو تعین نہیں فرمایا امامت پر، اور نہ یہ بتایا کہ تم خود تعین کرو. عرض کر رہا ہوں میرا ادعا بیان کروں نا، میں اپنا ادعا بیان کروں یا نہ کروں؟ میرا کیا ادعا یہ ہے، ٹھیک ہے نا. میرا جو ادعا بیان مجمل الفاظ میں ہوتے ہیں نا، پھر بیان کرے تفصیل. تو مجمل الفاظ میں بیان کروں گا نا بھائی، 2 جملے تو بولنے دو. عرض یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، انہوں نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، امام نہیں بنایا، اور نہ امت کو بتا دیا کہ بھئی میں نہیں بناتا کسی مصلحت کے بنا پر، تم بنا لو، یہ بھی نہیں بتایا. اور نہ یہ طریقہ بنایا کہ بھئی تم فلان طریقے سے تم بنا سکتے ہو، کسی کوئی نہیں بتایا. اور یہ بھی بتایا کہ دین بھی کامل، اور یہ بھی بتایا کہ سب سے اہم جو مسئلہ ان کے بعد امت کو پیش آئے گی گمراہ ائمہ کا ہے، کہ شیطان سے دجال سے بھی زیادہ ان کا خطرہ زیادہ ہے. یہ بھی بتایا امت کو. اور ہم مسلمانوں کو سب سے یہ بھی پتہ ہے کہ سب اللہ کو بھی پتہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے، ہم مسلمانوں کو بھی پتہ ہے کہ اسلام میں جو سب سے بڑا افتراق ہے وہ مسئلہ امامت پر ہے، مسئلہ خلافت پر ہے، ٹھیک ہے نا. اور جتنے مسلمانوں میں شروع سے جتنے مسائل پہ اختلاف ہے ان کا جڑ مسئلہ امامت و مسئلہ خلافت پر ہے. تو ہمارا ادعا یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو تعین بھی نہیں کیا، اور یہ بھی نہیں بولا کہ میں تعین نہیں کرتا تم تعین کرو، اور تعین کرنے کا طریقہ بھی نہیں بتایا، ایسے امت کو حیرت میں چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ صرف اللہ کا فعل نہیں ہے، رسول کا فعل نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کا بھی فعل ہے، کیونکہ رسول اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کرتے نہیں ہیں. تو آپ کا جو عقیدہ امامت و خلافت، سن لو بھائی، میرا دعویٰ سن لو پلیز سن لو، میرے بات نہ کاٹو. جو عقیدہ بھائی سن لو پلیز، میں اپنا دعویٰ پیش کروں یا نہ کروں؟ تو پلیز تو پھر چپ کرو. تو ہمارا جو اب آپ لوگوں کا جو عقیدہ امامت و خلافت ہے، یہ اللہ کی الوہیت کا انکار ہے. یعنی اللہ نے امت سے غداری کی ہے، جھوٹ بھی بولا کہ دین کامل ہے ہی نہیں. کہاں خاک کا کامل؟ اصل چیز تو بتایا نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غداری کی ہے امت سے، جبرائیل نے بھی خیانت کی ہے. تو یہ پورے دیانت کا، شریعت کا ابطال ہے آپ لوگوں کا عقیدہ امامت. ہمارا جو عقیدہ امامت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سن لو ہمارا جو ادعا ہے کہ اللہ نے غداری نہیں کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غداری نہیں کی ہے، جبرائیل نے غداری نہیں کی ہے، دین حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے اپنا جیسا، جو بالکل انہی جیسا، جو وہی علم جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اقدس میں اس کے وسیع کی سینے میں ہو، وہی عصمت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہی عصمت اس کے وسیع کا ہو، وہی شجاعت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہی شجاعت اس کے وسیع کا ہو، وہی نور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی نور وہ وسیع ہوں. یعنی تمام فضائل میں مساوات، جو بھی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے نبوت کے، رسالت کے، وہ ان کے وسیع کے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرد کو اللہ کے حکم سے نصب فرمایا ہے اور بیان فرمایا ہے اور امت پہ اتمام حجت کیا، اور فرمایا کہ اگر اس کی اتباع نہیں کرو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پہ گئے تھے، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بعد امام حسن علیہ السلام کو، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کو، بقیہ ائمہ طاہرین تا امام ثانی عشر نام لے کر بار بار متواتر احادیث میں ان کے امامت کا اظہار فرمایا. یہ ہمارا ادعا ہے. چلے تو آپ نے تو ہمارا ادعا مسئلہ امامت پر ہمارے ادعا کے 2 پہلو ہیں. 2 پہلو. پہلا پہلو یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہ اللہ کی الوہیت کا انکار،
اور جبرائیل اور تمام ملائکہ اور تمام شریعت کا انکار ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غداری کا نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں آپ ہفتے انتظار کرتے رہیں تو تھوڑا باریاں میں بھی دے. بسم اللہ. تو آپ امامت اتنے اشر منصوص من اللہ ہے آپ کے نزدیک کہ نہیں ہے نا؟ منصوص دیکھیں، جمپ نہ لگاؤ، جمپ نہ لگاؤ. ہم نے کو کہا کہ اگر نص پہ شیخ صاحب میرے دعوے نہیں، میرا دعویٰ وہ نہیں ہے. دعویٰ دوبارہ میں تکرار کرتا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ آپ نے دعویٰ سنا نہیں؟ دعویٰ آپ نے نہیں سنا. دعویٰ صرف یہ نہیں ہے، دعویٰ کے دو حصے ہیں، اچھی طرح سے سن لو. پہلا حصہ یہ ہے اگر منصوص من اللہ نہیں ہے تو اللہ کو جھوٹ ہے، قرآن جھوٹ ہے، رسول جھوٹ ہے. اگر منصوص، پہلا ادعا یہ ہے. اب پہلا ادعا یہ ہے، ٹھیک ہے نا، منصوص من اللہ میں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں پہلے دعویٰ کو اچھی طرح سے نقل کرو. اس طرح نقل نہ کرو، آدھا نقل کرتے آدھا نقل نہیں کرتے. ادعا ہمارا یہ ہے کہ اگر منصوص من اللہ، جیسے آپ لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ اللہ کی الوہیت کا انکار ہے، نبی کی رسالت کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے، شریعت کا انکار ہے، 1,24,000 انبیاء کا انکار ہے، سب جھوٹ ہے پھر، کیونکہ وہ سب غدار ہیں دین کے. پہلا ادعا یہ ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں پھر منصوص من اللہ ہونا ثابت ہے. پھر منصوص من اللہ کون ہے؟ یہ 12 امام ہیں. اب سمجھ آئیے؟ تو چلے ٹھیک ہے. تو ابھی ہمیں موقع دے کہ ہم بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو شیعہ جو ہمارے بھائی ہے، ان کا جو عقیدہ ہے کہ بھائی امامت، جب نہ لگاؤ، جب پہلے ادعا پہ بات کرو، پھر دوسری ادعا پر. بیچ میں نہ ہونا، بات سنو میری. آپ بیچ میں ابھی بات نہ کرو، مجھے موقع دے کہ میں بات کروں. ان کا یہ بات بھی کہ بھائی جو کہے کہ امام کا منصوص من اللہ نہیں ہے تو یہ باطل ہے، یہ ساری بات ان کی بالکل باطل ہے. اور ان کا یہ عقیدہ کہ امامت ائمہ میں شریعہ منصوص من اللہ ہے، معصوم من اللہ ہے، یہ بھی بالکل ہی باطل ہے، بالکل بدیہی ہے، کوئی دلیل کا بھی محتاج نہیں. دیکھ، ان کے نزدیک امامت کا جو مطلب ہے سب سے اہم ارکان الاسلام، بنی الاسلام والا خمسہ، کافی میں ہے کہ دین کے 5 ارکان ہے، اس میں سے ایک امامت. پھر ما نودی بمثل ما نودی بالولایہ، کہ بھائی نبی علیہ السلام نے جس طرح ولایت اور امامت کی تبلیغ کی، اس طرح کسی ایک چیز کی تبلیغ نہیں کی. من انکر احد امام ائمہ وہ کافر. ان کا اجماع ہے کہ جس نے ائمہ میں سے کسی ایک امام کا بھی انکار کر دیا وہ کافر ہے. بھائی نبی علیہ السلام اس طرح پہ جاتا ہے، ادھر بھی اللہ رب العزت اس کو بس ائمہ کی بات کرتا ہے، نبی علیہ السلام ائمہ کی بات کرتا ہے، ہر جگہ پر نص موجود ہے. تو آپ نے اعتراف کیا نص موجود ہے. ہاں، آپ نے اعتراف کیا بھی نص موجود ہے. ختم. آپ نے خود کہا کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے، اللہ نے 12 اماموں کی بات کی. الحمدللہ اعتراف کر لی کہ شیعہ کا عقیدہ یہی ہے کہ نص موجود ہے 12 اماموں. نقل کفر نہ باشد. آپ میری بات سنیں نا، بیچ میں نہ بولیں. آپ نے خود اعتراف کیا کہ شیعوں کے پاس نصوص موجود ہے، شیعوں کے پاس نصوص موجود ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جاتے تھے تو اللہ ان کے سے 12 اماموں کو تعارف کراتے تھے. میں واللہ ایک نظر آج انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا تاوان کرتے ہو آپ لوگ یہ بات کر کے. دیکھ، کسی ایک ائمہ کے امامت پر نص نہیں ہے. پورا قرآن ہم کھول کے دیکھتے ہیں. مثلا کوئی شخص نئے اسلام لائے تو ہم اس کو قرآن کھول کے دیکھ کے بھائی آپ قرآن میں عقیدہ کو گن کے پیش کرو کہ اس قرآن میں کیا کیا بیان ہوا ہے. اور جب وہ ہمیں پھر دیکھا کہ میں نے قرآن سے کیا نکال کے گیا تو وہ ہمیں اسلام بتائے گا کہ قرآن کہاں ہے؟ توحید قرآن میں ہوگا. وہ کہے گا اقیم الصلاۃ، نماز قرآن میں ہے. اتم الحج، حج قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا. لیکن کسی ایک امام کا نام قرآن میں نہیں ہے. کسی ایک 12 ائمہ میں سے کسی ایک کا بھی امامت جو ہے نا، نہ وہ حدیث سے ثابت ہے نہ قرآن سے ثابت ہے. بھئی آپ ملاحظہ فرمائے قرآن میں اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو اللہ پر انکار کرے، وہ ملائکہ و کتب و رسلہ. عمر صاحب آپ کا ادعا یہ، اب آپ یہ مانتے ہیں کہ شیعوں کے پاس احادیث ہیں 12 اماموں کے، مانتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں آپ کا دیکھیں شیعوں کے پاس حدیث بھی نہیں ہے، شیعوں کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. میں کوئی حدیث امامت کا کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی نص جلی کوئی نہیں. آپ بات کرنے نمبر پہ بات کریں بالکل. چلے یہ میں ادعا سمجھ گیا. آپ کا ایک منٹ ٹائم کم ہے، ابھی چانڈیو صاحب انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چانڈیو صاحب کی باری. چانڈی صاحب سے میں اب میں پلیز اجازت دے دو.
جی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے بعد بھائی صاحب آپ کہتے ہیں قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے کہ جس میں 12 اماموں کا نام، صحیح ہے، یہ فرما رہے ہیں، اور حدیث بھی کوئی نہیں. چلیں اس پہ آ جاتے ہیں. اب آپ نے میرے اس اشکال کا بالکل آپ نے جواب ہی نہیں دیا. شیخ صاحب اجازت دیں، بات کرنے دیں نا، ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں. پہلا حصہ جو ہے ہمارے ادعا کا، آپ ایک بات میری سنیں. سن لیا نا آپ کی بات سن لیا نا، بالاجمال ہم نے سن لیا ہے. اور بھائی سن لیا ہے، یہ باتیں جدید تو نہیں ہیں، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. آپ کے مولوی جو ہے نا ہمارے پڑوسی ہوتے تھے، ہم آپ کے مساجد کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے مساجد سے ہمیشہ لاؤڈ اسپیکر انہی باتوں کو دہراتے تھے، ہمیں زبانی یاد ہے یہ باتیں. اور سن لو بھائی، او بھائی سن لو نا، ایک بات میری سنو پھر دیکھیں مناظرہ. آپ ماشاءاللہ ماہر فی الفنون محقق. میں آپ سے مناظرہ نہیں کرتا، میں آپ سے مناظرہ ہے ہی نہیں. آپ نے کس نے بولا میں نے آپ سے مناظرہ کرنا؟ آپ کی عمر کیا ہے، آپ کا علم کیا کہ میں آپ سے مناظرہ کروں؟ آپ سن لو بھائی، یہ کوئی مناظرہ تو نہیں ہے. لگے گا اوہو، آپ بات سنیں، 5 منٹ آپ بات کریں. ایک منٹ آپ کو پتہ چلے 5 منٹ نہیں ہے نا، چانڈیوں انتظار کر رہا بھائی. چانڈیوں کچھ انتظار، آپ مجھ سے بالکل بات کریں. اور پٹھان بھائی ایک منٹ بات تو سنو، بات تو سنو ایک منٹ. جی دیکھو بھائی صاحب، اب میں آپ کا جواب سننا چاہتا ہوں اس مسئلے پر. دیکھیں میں نے وضاحت کر دیا اپنا ادعا کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنے بعد امام نہیں بنایا، 12 اماموں کو نہیں بنایا، تو قرآن میں بھی کوئی نص نہیں ہے، سنت میں بھی کوئی نص نہیں ہے. اس مسئلے پہ تو آپ کا اجماع ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. عمر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، عثمان کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، وہ تو صحابہ کی سیاست سے بنے، یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے. تو عرض یہ ہے کہ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ یہ مسئلے میں امت میں اختلاف افتراق ہوگا، پرانی امتوں میں بھی یہی ہوا ہے. یہ تو پہلی بات نہیں ہے کہ صرف اسلام. میری طرف دیکھو نا، وہ ٹیکسٹ نہ پڑھا کرو نا، میں تیرے سے بات کروں گا. 10 منٹ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. بالکل آپ کا ٹائم لگا ہے، بات کریں. ٹائم کیا، میں سن لوں. تو اب میں اس بات کا جواب دے دو. پھر یہ اللہ کی جانب سے غداری ہے نا، اور جھوٹ بھی ہے کہ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، دین بھی کامل ہے. سب سے اہم بات نہیں بتایا، امت کو پریشانی اختلاف میں رکھا قیامت تک کہ وہ وسیع نبی کون ہے، کسی کو سمجھ ہی نہیں ہے. بتاؤ جی، جواب سنیں نا. جواب سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں تو حسن اللہ لیری صاحب کہتے ہیں کہ بھائی اللہ رب العزت کو پتہ بھی تھا کہ اختلاف ہوں گے، یعنی اختلاف اس وجہ سے ہے کہ ائمہ کا وجود نہیں ہے. ائمہ ہوگا تو اختلاف نہیں ہوگا، یہ نہیں بالکل غلط ہے. بات سنیں نا آپ بیچ میں کیوں. میں اس لیے نہیں کہتا کہ ائمہ کا وجود نہیں ہے بھائی، یہ کون کہتا ہے؟ وہ تو دنیا کہتی ہے ان کا وجود ہے. اختلافات کا سبب یعنی عدم وجود ائمہ ہے. نہیں، عدم النص. دیکھیں اللہ اگر بیان نہ کرے، ہدایت نہ دے، دیکھیں ٹھیک ہے نا، اگر مسئلہ امامت کو اللہ بیان نہ کرے، او مسلمانوں تم نے اس طرح امام اپنا چننا ہے، ٹھیک ہے نا، یا میں امام نہیں بناتا، تم اپنا خود امام بنا لو. بھائی امام بناتے جاؤ، فیکٹری لگاؤ امام بنانے کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نہیں بناتا، تم. یہ کسی بیان ہی نہیں کیا، نہ کسی کو بنایا ہے، نہ بتا دیا کہ بھئی میں بیان نہیں بناتا، تم بناؤ اس طریقے سے بناؤ، یہ بھی نہیں بتایا. ایسی دنیا سے چلے گئے بس. اور سب کو پتہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد امام کی اشد ضرورت ہے، ان کے جانشین کی اشد ضرورت ہے. تو بتاؤ یہ اللہ کی غداری ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غداری ہے، جبرائیل کی غداری ہے، سب کی غداری ہے، ایک کی غداری ہے؟ کس نے غدار کون ہے اس بیچ میں؟ ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے، علمی گفتگو کرے نا. کوئی ایک آیات سے ثابت کرو کہ امامت یہ منصوص من اللہ ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ بھائی میں کہتا ہوں، میں فرض کرتا ہوں آپ کی بات مان لیا بھائی منصوص نہیں ہے، مان لیتے ہیں منصوص نہیں ہے، تو اس سے نتیجہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ بھی غدار، رسول بھی غدار، جبرائیل بھی غدار. مان نہیں ہوتا. پھر آپ مانتے ہو تو اب اقرار کرو کہ اس کے بعد میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ امامت من اللہ ہے. بھائی فرض کرتے ہیں ایک کے لیے، میں کہتا ہوں چلے بھائی یہ ماں اس کے پاس جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اگر جواب ہوتا جواب دے دیتا. جواب نہیں کرو، کسی ایک آیات سے ثابت کرو نا. آیات نہیں ہے تیرے پاس، کوئی ایک آیات کوئی ایک حدیث نہیں ہے. بھائی نص نہ ہونے پہ میں آیت لے کے آؤں؟ یہ تم بھائی آپ کہتے ہو نص نہ ہونے پر. او بھائی تم چالاکی نہیں کرو نا. پہلی بات یہ ہے کہ نص ہونے پہ آیا لایا جاتا ہے، نص نہ ہونے پہ آیا نہیں لایا جاتا. عقل ہے تیری یا نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں شیخ صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ امامت پہ کوئی نص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، امامت پہ کوئی نص نہیں ہے، خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. آپ کا ادعا یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو امام نہیں بنایا، صحابہ نے ابو بکر عمر کو بنایا. فرق نہیں کر سکتے ہو.
میں دیکھو میں سلب حکم کر رہا ہوں، ایجاب حکم نہیں کر رہا ہوں. مدعی آپ ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ امامت من اللہ ہے. کوئی ایک نص کا مطالبہ کر رہا ہوں. میں آپ کو ابھی ایک اور جواب، ایک اور چلے. سب لوگوں کو پتہ چل گیا بھائی صاحب کہ اس کے پاس جواب نہیں ہے. ان کا اپنے عقیدے میں اللہ بھی غدار ہے، رسول بھی غدار ہے، جبرائیل بھی غدار ہے، دین ہی جھوٹ ہے. مثلا شیخ صاحب میری بات سنو، عمر صاحب بات سنو، عمر صاحب بات خبر ہے باور وہ رو رہا خب گل سن خبر دیا خبر اور ٹائم مناظرہ شروع کرو. بس ایک آیات مجھے دو، امامت منسوخ من اللہ ہے. ابھی دکھاتا ہوں، ابھی دکھا دیتا ہوں، ابھی دکھا دیتا ہوں. چل میرے بھائیوں، بالکل میرے بھائی، میرے عزیز، تو پتہ چلا کہ ان کے پاس میرے اشکال کا جواب نہیں ہے کہ اگر امامت منسوخ من اللہ نہیں ہے تو پلیز بات کرنے دو نا پلیز بھائی صاحب. اگر امامت منسوخ من اللہ نہیں ہے تو اللہ بھی جھوٹ ہے، نبی بھی جھوٹ ہے، اور جبرائیل بھی، پوری شریعت جھوٹ ہے. کیونکہ انہوں نے کہا یوم اکملت لکم دین خاک کامل ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، سب سے اہم چیز جو ہے دین میں نہیں. یہ پہلی بات. دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے، اس سوال کا میرے جواب سے جو میں نص دکھانے لگاؤں اس سے اہم تعلق ہے. اور عمر صاحب نہ ڈرو، خوف نہ کرو، سوال سن لو. اتنا انتظار کیا، اور میں نص قرآن دکھا رہا ہوں، آیت دکھا رہا ہوں امامت پر. سن لو پلیز. ایک بات سنو، 5 منٹ آپ نے لیے رکھو کہ مجھے بھی موقع ملے کہ آپ کا رد تو پڑھوں نا. علمی بات آپ نے کہا کہ قرآن سے نص دکھاؤ، میں دکھاؤں یا نہ دکھاؤں؟ ایک ٹائم شروع سے شروع کرو، 5 منٹ آپ بات کرو. اب نہیں، اور بھائی آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے کہ قرآن سے نص دکھاؤ، میں دکھاؤں یا نہ دکھاؤں؟ عمر نہیں، مناظرہ آپ سے نہیں ہے بھائی. کوئی بھی گلی سے اٹھ کے آ جاتا ہے نا مدرسے سے، کہتا ہے میں آپ سے مناظرہ، اس سے تو نہیں ہوتا مناظرہ. یہ اس طرح بات نہ کرو، تکبر بہت خراب چیز ہے. اللہ علیہ یحب المتکبرین. اپنے مشائخ کو لے کے آؤ، اپنے مدرسے والوں کو لے کے آؤ، اساتید کو لے کے آؤ، ان سے مناظرہ تو ان سے ہوگا نا. داڑھی تو اور بھائی سب رکشہ والے، پشاور میں رکشہ والے سب جو ہے رکشہ چلا رہے ہیں، سب کے پاس داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے. اس داڑھی ٹوپی سے کوئی عالم تو نہیں بنتا. امامت ثابت نہیں کر سکتے ہو. میں ثابت نص دکھانے لگا ہوں، قرآن کا نص دکھانے لگا ہوں. دکھاؤں یا نہ دکھاؤں؟ آپ کا چیلنج ہے نا کہ شیعوں کے پاس نص نہیں ہے، اور میں نص دکھاؤں یا نہ دکھاؤں بھائی؟ ٹھیک ہے نا بھائی. بسم اللہ. او بھائی یہ قرآن کریم ہے کہ نہیں ہے؟ اور دیکھو بھائی یہ قرآن کریم ہے کہ نہیں؟ آپ نص چاہتے ہو نا، آپ نص چاہتے ہو، میں نص دکھاؤں یا نہ دکھاؤں قرآن سے؟ جی بالکل اجازت ہے. بس دو سوال ہے آپ سے، ایک سوال ہے آپ سے. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ آپ کے گھر بھی ہے، یہ ہمارے گھر بھی ہے، آپ کے مدارس مساجد سب میں یہ قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سعودی عرب میں چھپی ہے. آپ مجھے یہ بتاؤ، جو اس قرآن کی بے حرمتی کرے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بھائی باغ انہیں فرار چالاکی نہ کرو، صحیح بات کر رہا ہوں. او بھائی قرآن سے میں نص دکھانے لگا ہوں، بس آپ سے ایک سوال ہے، اس قرآن کی جو بے حرمتی کرے. میں آیا ہوں چلے بھائی اس پہ بھی بات کریں نا. چلے سوال کا بھی جواب نہیں، میں جواب دوں گا. اب نص سن لو قرآن کا. خاموش پٹھان خاموش، بات نہیں ہوگا. نص نہیں چاہیے قرآن سے. علمی گفتگو کرو، بات ختم. علمی گفتگو بھائی، آپ قرآن سے نص دکھاؤں یا نہ دکھاؤں بھائی؟ دکھاؤ بھائی. پس سن لو، یہ کتاب سنن ابن ماجہ، چاپ دار الفکر. ملاحظہ کریں عزیزو، باب الرضاء الکبیر صفحہ نمبر 453 میں. اور میں اس کو ذرا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے. یہ ملاحظہ کریں میرے بھائی، حدیث ہے عائشہ کی. آپ سے میں نے سوال کیا کہ قرآن کی جو بے حرمتی کرے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ یہ اس نے کہا کہ میں جواب نہیں دیتا جی. اس کو کیا ڈر لگا ہے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. عن عائشہ نے کہا لقد نزلت آیت الرجم ورضاعۃ الکبیر 10. یہ آیات جو قرآن میں نہیں ہے، کہتے ہیں یہ قرآن میں 3 وہ اللہ کی جانب سے نازل ہوئی. وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرٍ. یہ مصحف شریف میں تھا، قرآن میں لکھا تھا، میرے بستر کے نیچے تھا، میں اس کے اوپر سوتی تھی. اب جو قرآن کو بستر کے نیچے رکھ کے سوئے اس پہ، یا کوئی رکشہ ڈرائیور آپ کو ملے کہ اس نے سیٹ کے نیچے قرآن رکھا ہے، اس پہ بیٹھ کے وہ رکشہ چلاتا ہے تو آپ اس کو پشاور میں اس کو زندہ چھوڑیں گے؟ اور بھائی آپ کے مدرسے کے سامنے اگر کوئی وہاں پہ ریڈی والا ہو، اپنے سیٹ کے نیچے، اپنے ریڈی میں، اپنی دیگچی کے نیچے وہ قرآن رکھ دے، کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ وہ زندہ رہے گا؟ دوسرا سانس لینے دو گے اس کے؟ اچھا. فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فاكلها.
جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اور گھر میں بکری داخل ہو گئی، وہ اس نے بکری نے اصلی قرآن کو کھا لیا ہے. یہ کتاب حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے؟ المحلى بالحدیث بالآثار لابن حزم جزء ثانی عشر، یہ صفحہ نمبر ہے 176. اس کے بعد صفحہ نمبر 177 میں اسی حدیث کو نقل کر کے کہتا ہے ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. دخل داجن فاکلہ، بکری والی حدیث. سنن ابن ماجہ بھی تصحیح ہے. الالبانی المجلد الثانی چھاپ الریاض اسی حدیث کو لے کے آتا ہے صفحہ نمبر 148 میں. البانی صاحب کہتے ہیں حدیث حسن ہے. اب بتاؤ جی، اصلی قرآن کو تو بکری کہا گئی نا، اور اصلی قرآن کو تو بکری کہا گئی نا، اصلی قرآن لے کے آؤ پہلے، پھر آپ سے بات ہوگی. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. محمد عمر، ہاں کچھ کہنا چاہو گا؟ آخر میں کچھ کہہ دو، 2-3 جملے کہہ دو، نہیں کہنا کہ مجھے کاٹ دیا. کہہ دو 2-3 جملے کہہ دو. اور اپنی مائک بند ہے تیرا بھائی، مائک اپنا کھول دے. اب اس کے بعد چانڈیو صاحب کو لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور اس مائک اپنا تیرا بند ہے بھائی، اپنا مائک تو کھولو. بسم اللہ. دیکھو فرار نہ کرے، بات کرتے ہیں. بھائی جب تیرا قرآن اصلی قرآن ہے ہی نہیں تو میں کیا دکھاؤں؟ تیرے مذہب میں جو قرآن کو ناقص کرے وہ کافر ہے، جو قرآن کی بے حرمتی کرے وہ میرے مذہب میں تیرے مذہب میں دونوں میں کافر ہے. ٹھیک ہے، تمہارے مذہب کو غلط ثابت ہو گیا نا. میں جواب دے رہا ہوں. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سارا قرآن یاد تھا، تو اس دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی جو بھی ہے تو وہی علی علیہ السلام والا قرآن دکھاؤ نا. اصلی قرآن کو تو بکری کہا گئی ہے. علی علیہ السلام والا قرآن دکھاؤ، تم دکھاؤ نا. جواب سنو نا، میں نے آپ کے نمبر کے پاس کیا، کیوں فرار کر رہے ہو، کیوں بھاگ رہے ہو یار؟ بات سنو، بات نہیں کرنا ہے. چانڈیو کہاں گیا بھائی؟ چانڈیو، حفیظ اللہ چانڈیو. سنو بات کیوں کرتے ہو؟ تیاری کر کے آئے وہ بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، اپنے شیخ کو لے کے آؤ، اس سے گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے نا بھائی.